مثنوی کا آغاز و ارتقاء۔ ابھی تک ہم نے مثنوی کے فن اور اس کے موضوعات وغیرہ کا مطالعہ کیا ہے۔ اب ہم مثنوی کے آغاز کا جائزہ لیں گے۔ اردو مثنوی کو دکن میں فروغ حاصل ہوا۔ دکن کی شاعری میں مثنوی لکھنے کا زیادہ رجحان ملتا ہے، اور اسی رجحان کی وجہ سے 9ویں صدی ہجری سے 11ویں صدی ہجری کے درمیان کافی تعداد میں مثنویاں لکھی گئیں۔ دکن کی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے، جو کہ فخر الدین نظامی نے لکھی۔ اس دور میں میراجی شمس الاشراق نے شہادت الحقیقت اور خوشنامہ تصوف سے متعلق سید اشرف بیابانی کی نوسرہار، برہان الدین جانم کی ارشاد نامہ، وصیۃ الہادی، حجت البقاء، نسیم الکلام، صفت الکلام، عبدل کی ابراہیم نامہ اور ملا وضحی کی کتب مشتری اہم مثنویاں ہیں۔ ملا وضحی کی مثنوی کتب مشتری دکن کی پہلی تبازات مثنوی ہے۔ اس کو ملا وضحی نے 1609 عیسوی میں تصنیف کیا تھا۔ اس مثنوی کا موضوع قلی قطب شاہ اور مشتری کے عشق کی داستان کا بیان ہے۔ والی گولکنڈہ ابراہیم کے بیٹے قلی قطب شاہ کو خواب میں ایک حسینہ دکھائی دیتی ہے۔ یہ اس مثنوی کا واقعہ ہے کہ اس مثنوی میں کتب مشتری میں کیا بیان ہے اس کے بارے میں ہے۔ اس مثنوی کا موضوع قلی قطب شاہ اور مشتری کے عشق کی داستان ہے۔ والی گولکنڈہ ابراہیم کے بیٹے قلی قطب شاہ کو خواب میں ایک حسینہ دکھائی دیتی ہے، اور وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو کر کافی پریشانیاں اٹھا کر اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس طرح سے دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ اس کہانی کا پلاٹ سادہ اور تسلسل کے ساتھ ہے۔ اس کے کردار بے شمار ہیں، جن کے اندر فوق الفطری کردار بھی شامل ہیں، لیکن منظر نگاری کے لحاظ سے یہ مثنوی بہت اہم مانی جاتی ہے۔ اس کے اندر محلوں اور باغوں کے منظر نگاری دلکش اور اعلیٰ درجے کی ہے۔ غواصی نے 3 مثنویاں لکھیں: سیف الملوک، بدیع الجماع، طوطی نامہ اور مینا ستونتی ہیں۔ مقیمی کی چندربردن اور مہیار بھی کافی قدر مثنوی ہے۔ اس دور کی اہم مثنویوں میں نصرتی کی گلشن عشق اور علی نامہ بھی ہیں۔ ان کے علاوہ ابن نشاطی کی پھول بن بھی قابل ذکر ہے۔ نصرتی نے گلشن عشق 1675 عیسوی میں لکھی تھی۔ اس میں منوہر اور مالتی کے عشق کی داستان کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اس میں حمد و نعت، منقبت، حکمراں کی تعریف اور عقل و عشق کے موضوع پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ نیز اس کا سبب تالیف بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک طویل مثنوی ہے۔ اس کے اندر راجہ منوہر، مالتی، چندرسین اور چمپاوتی کے عشق کی داستان کو نظم کیا گیا ہے۔ قصہ مربوط ہے۔ مثنوی کے سبھی اجزاء کا اہتمام کیا گیا ہے۔ زبان و بیان کے اعتبار سے اس مثنوی کو بہترین مثنوی تسلیم کیا جاتا ہے۔ نصرتی کی علی نامہ 1665 عیسوی میں لکھی گئی تھی، اور یہ ایک رزمیہ مثنوی ہے۔ یہ شاہ نامہ کے انداز میں لکھی گئی ہے، اس لیے اس کو دکن کا شاہ نامہ کہا جاتا ہے۔ قلعہ پنالہ علی عادل شاہ نے فتح کیا تھا۔ اس کا بیان اس مثنوی میں کیا گیا ہے۔ اس میں باقاعدہ عنوان تحریر کیے گئے ہیں۔ ابتدا میں حمد و نعت، منقبت، مدح اور پھر میدان جنگ کے نقشے، فوجوں کے معرکے اور ہتھیاروں کا استعمال اور فتح کا ذکر کیا گیا ہے۔ نصرتی کی زبان و بیان پر قدرت اس مثنوی کی خوبی ہے۔ مثنوی پھول بن ابن نشاطی نے تحریر کی ہے۔ یہ ایک فارسی قصہ ہے جس کو اردو کا جامہ پہنایا گیا ہے، اور اس میں مذہبی پند و نصیحت بیان کیے گئے ہیں۔ ابن نشاطی کی زبان پر پنجابی زبان کے اثرات ہیں۔ یہ مثنوی دکنی زبان کے ممتاز مثنویوں میں شمار کی جاتی ہیں۔ سراج اورنگ آبادی کی بوستان خیال، لچھمی نارائن شفیق کی تصویر جانا بھی اس دور کی قابل ذکر مثنویاں ہیں۔ جنیدی کی ماہ پیکر، طبعی کی بہرام گل اندام، فائز کی رضوان اور روح افزا، ہاشمی کی یوسف زلیخا، رستمی کی طویل مثنوی خاور نامہ دکن کی بہترین مثنویاں تسلیم کی جاتی ہیں۔
اس زمانے میں مذہبی نوعیت کی مثنویوں میں عشرت کی چت لگن، بحری کی من لگن اور ولی و ویلوری کی روضۃ الشہداء، اشرف کی جنگ نامہ قابل ذکر مثنویاں ہیں، جبکہ رومانی قصے میں عزیز قصہ لال و گوہر اور آگاہ کی گلزار و عشق کافی مشہور ہے۔ دکن میں مذہبی نوعیت کی صوفیانہ، رزمیہ، بزمیہ، غرض سب ہی قسم کی موضوعات پر شعراء نے طبع آزمائی کی۔ زبان کے لحاظ ان میں دکن کی زبان استعمال کی گئی ہے جو کہ فطری ہے۔ اس کے علاوہ کچھ فارسی اور سنسکرت کے قصوں کو بھی اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے، جیسے کہ غلام علی نے جائسی کی پدماوت کا اردو میں ترجمہ کیا۔ شمالی ہند میں اردو مثنویاں اتنی زیادہ تعداد میں تو نہیں لکھی گئیں جتنی کہ دکن میں لکھی گئی ہیں۔ شمالی ہند میں افضل جھنجھانوی کی بکٹ کہانی کو، جو کہ ایک 12 ماسہ کی طرز پر لکھی گئی ہے، پہلی مثنوی تسلیم کیا جاتا ہے۔ میر اور سودا نے بھی قابل ذکر مثنویاں لکھی ہیں۔ میر کی عشقیہ مثنوی دریائے عشق کا موضوع عشق کی ایک ایسی داستان ہے جس کا انجام عاشق اور محبوب کے دریا میں ڈوب مرنے پر ہوتا ہے۔ عشق اور شعلہ عشق بھی میر کی مثنوی ہے۔ اس طرح میر کی ایک اور مثنوی ازدہ نامہ ہے جس کے کردار دوسرے شعراء ہیں جو کہ چوہا، مینڈک، لومڑی، چھپکلی اور میر ازدر ازدہ ہے۔ میر کی مثنویوں میں دنیا کی بے ثباتی اور حالات کی نارسائی کا بیان ہے۔ سودا کی مثنویوں میں پسر شیشہ کروزر گرپر ایک عشقیہ داستان ہے۔ اس دور میں بحر المجمد ایک اہم مثنوی مانی جاتی ہے۔ خواجہ میر درد کے بھائی میر اثر نے بھی ایک مثنوی خواب و بیان کے نام سے تصنیف کی ہے جو معشوق کے سراپا نگاری کا اچھا نمونہ ہے۔ اس میں ہجر اور تمنائے وصال کا بھی ذکر ہے۔ اس مثنوی کی زبان کی تعریف کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالحق نے لکھا ہے: جدید اردو زبان کی جب سے بنیاد پڑی ہے، شاید ہی کوئی مثنوی زبان کی سلاست اور روانی فصاحت اور شیرینی، روزمرہ کی صفائی، قافیوں کی نشست اور مصرعوں کی برجستگی، زنانے اور مردانہ محاوروں کے بے تکلف استعمال میں مثنوی خواب و خیال کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ شمالی ہند میں سب سے بہترین مثنوی میر حسن کی سحر البیان ہے۔ میر حسن نے مثنوی سحر البیان 1199 ہجری 1784 عیسوی میں تصنیف کی۔ میر حسن نے کل 11 مثنویاں لکھی ہیں جن میں سحر البیان میر حسن کی شاہکار مثنوی ہے۔ یہ ایک ایسی مثنوی ہے جس نے ادب کی تاریخ میں اپنے مصنف کا نام زندہ جاوید کر دیا۔ اس مثنوی میں شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کی عشق کی داستان بیان کی گئی ہے۔ اس کا ذکر آگے تفصیل سے آئے گا۔ شمالی ہند ہی نہیں بلکہ اردو زبان و ادب کی تاریخ میں پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم قابل ذکر ہے، قابل تعریف مثنوی ہے۔ یہ ایک عشقیہ مثنوی ہے جو کہ لکھنؤ میں لکھی گئی تھی۔ یہ مثنوی لکھنوی تہذیب کی آئینہ دار ہے جس کو نسیم نے 1838 عیسوی میں لکھا تھا۔ اس میں تاج الملوک اور گل بقاؤلی کی عشقیہ داستان کا بیان ہے۔ اس کا ذکر بھی آگے تفصیل سے آئے گا۔ گلزار نسیم کے بعد کلک کی مثنوی طلسم الفتح اور واجد علی شاہ کی مثنوی حزن اختر قابل ذکر ہیں۔ اس دور میں حکیم تصدق حسین عرف نواب مرزا شوق کی مثنوی زہر عشق ایک اہم مثنوی ہے جو کہ لکھنؤ کی تہذیب کی آئینہ دار ہے، جس کے ذکر کے بغیر مثنوی کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ مرزا شوق نے 5 مثنویاں منسوب ہیں: فریب عشق، بہار عشق، زہر عشق، لذت عشق اور خنجر عشق، لیکن زہر عشق شوق کی شہرت کا باعث بنی۔ اس میں کوئی بھی فوق الفطری کردار نہیں ہے بلکہ اس میں جیتے جاگتے اور چلتے پھرتے کردار ہیں جو کہ نہ تو سراپا
شیطان ہیں اور نہ ہی سراپا فرشتے، بلکہ وہ تو بصری خصوصیات کے حامل کردار ہیں۔ اس کے ہیرو مرزا شوق خود ہیں۔ ان کو پڑوسی سوداگر کی بیٹی مہاذبی سے عشق ہو جاتا ہے۔ دونوں چپ چپ کے ملنے لگتے ہیں اور جب بھید کھل جاتا ہے تو دونوں بدنامی کے ڈر سے زہر کھا لیتے ہیں، جس میں لڑکا تو بچ جاتا ہے لیکن لڑکی جان دے دیتی ہے۔ اس مثنوی میں جذبات نگاری بہت اچھی کی گئی ہے۔ دنیا کی بے ثباتی کا بیان اثر انگیز ہے۔ زہر عشق اپنی اور یعنی کے عیب کے باوجود بہترین مثنوی میں شمار کی جاتی ہے۔ حالی اور آزاد نے انجمن پنجاب کے مشاعروں کی بنیاد ڈالی تو مثنویوں کے موضوع بدل گئے۔ عشقیہ داستان کے بجائے اب مناظر فطرت اور حب الوطنی مثنویوں کے موضوع بنے۔ اس سلسلے میں حالی کی جب وطن مناجات بیوہ، آزاد کی خواب امن اور شبلی کی صبح امید اسی قبیل کی مثنویاں ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی کئی مثنویاں لکھی ہیں۔ ان کی مثنویوں میں سید کی لوح و تربت، ساقی نامہ، انسان اور بزم قدرت، رخصت بزم جہاں اہم ہیں، لیکن ان میں ساقی نامہ سب سے اعلیٰ درجے کی مثنوی ہے۔ سردار جعفری کی جمہوریہ، کیفی اعظمی کی خانہ جنگی، جوش کی مثنوی جنگل کی شہزادی، جمنا کنارے اور بیوہ سہاگن بڑی دلکش اور پرتاثیر مثنویاں ہیں۔ حفیظ جلندھری کی مثنوی شاہ نامہ اسلام اس دور کی طویل مثنوی ہے۔ مثنوی کی اہمیت کے بارے میں ہم اپنے اگلے ویڈیو میں ذکر کریں گے۔